بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 219 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایلا کا بیان۔ آج کے سبق میں بھی ہم 2 ابواب سے احادیث پڑھیں گے۔ پہلا تو باب ہے باب المرأة التي تطلق او يموت عنها زوجها وهي حامل۔ یہ باب ہے اس عورت کے بارے میں جسے طلاق دے دی جاتی ہے یا اس کا شوہر اس سے فوت ہو جاتا ہے، جبکہ حالت یہ ہے کہ وہ عورت حمل سے ہے، حاملہ ہے، یعنی حاملہ کی عدت کا بیان ہے، خواہ وہ مطلقہ ہو یا اس کا شوہر انتقال کر گیا ہو۔ اب یوں تو اس حوالے سے ہماری تفصیلی بحث ہو چکی ہے، لیکن کتاب کے اندر اس کا جو باقاعدہ عنوان ہے وہ ابھی آیا ہے، تو ہم اس پہ کچھ زیادہ کلام نہیں کریں گے، وہ ہمارا ہو چکا ہے، گزشتہ اسباق سے ہی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ہم اس حوالے سے احادیث اور جو عربی عبارات اور ان کا ترجمہ ہے وہ ضرور پڑھ لیتے ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا الزہری ان ابن عمر سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها قال فإذا وضعت فقد حلت۔ قال رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال لو وضعت ما في بطنها وهو على سريره لم يدفن بعد حلت۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت زہری سے خبر دی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا جب وہ بچے کو جنم دے دے اسی وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بولے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر صورت مذکورہ میں عورت بچے کو جنم دے دے، یعنی اسی طرح عدت وفات جو ہے وہ چل رہی ہے، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے اور شوہر بھی فوت ہو گیا، تو اگر فرمایا کہ اس صورت مذکورہ میں عورت جنم دے دے بچے کو اور ادھر اس کا فوت شدہ جو شوہر ہے ابھی غسل کے لیے تختے پر ہی رکھا ہوا ہے اور اسے دفنایا نہ گیا ہو، تب بھی اس عورت کی عدت اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اب یہ تو حدیث مبارکہ میں آیا، تو چونکہ ان کا انداز یہ ہے کہ جب بھی حدیث بیان ہوتی ہے تو پھر احناف کا مسلک بھی اسے ثابت کرتے ہیں، تو فرمایا قال محمد وبہذا نأخذ وهو قول ابی حنیفۃ والعامۃ من فقہائنا رحمہم اللہ علیہم۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا احناف کا اسی پر عمل ہے اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر قال اذا وضعت ما فی بطنها حلت۔ امام محمد ایک دوسری حدیث ذکر کرتے ہیں، فرمایا کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے خبر دی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب حاملہ عورت بچے کو جنم دے دے، تو فرمایا کہ جب حاملہ عورت بچے کو جنم دے دے تو اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حلت کا مطلب یہی ہے کہ اب وہ عدت اس کی ختم ہوگی، جو اس پر حرمت تھی، عدت کے احکام تھے، وہ ختم ہو گئے۔ قال محمد
وبهذا نأخذ في الطلاق والموت جميعا، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی سے استدلال کرتے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ خاوند کی فوتگی اور طلاق دونوں صورتوں میں ہم اسی کے قائل ہیں کہ تنقضی عدتها بالولادتی، کہ اس عورت کی جو عدت ہے وہ اس بچے کے جنم دینے سے ہی مکمل ہو جائے گی۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اب یہ باب تو مکمل ہوا، لیکن ہم نے اس پہ جو کلام کرنا تھا وہ پہلے ہو چکا ہے، اس حوالے سے گزشتہ اسباب کو ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب بلا تاخیر اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب الایلاء، ایلا کا باب یا ایلا کا بیان۔ اخبرنا مالک اخبرنا الزہری عن سعید بن المسیب قال اذا آل الرجل من امرأته ثم فاء قبل ان تمضي 4 اشهر فهي امرأته لم يذهب من طلاقها شيء، فإن مضت 4 الاشهر قبل ان يفيء فهي تطليقة وهو أملك بالرجعة ما لم تنقض عدتها، قال وكان مروان يقضي به۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ باب الایلاء کی پہلی حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت زہری نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے بتایا کہ انہوں نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلا کرتا ہے، پھر 4 بار یعنی 4 ماہ گزرنے سے پہلے ہی اس قسم کو توڑ لیتا ہے، تو اس کی عورت اب بھی اس کی عورت ہے، اس کو کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ اور اگر 4 ماہ گزر جائیں اور اس نے ایفا نہ کیا یعنی قسم کے مطابق ہم بستری نہ کی تو یہ طلاق بن جائے گی۔ اور پھر کہا کہ مرد رجوع کرنے کا مالک ہے جب تک اس کی بیوی عدت گزار رہی ہو۔ مروان بھی یہی فیصلہ کیا کرتا تھا۔ تو اب اگلی روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر قال ایما رجل آلى من امرأته فإنه اذا مضت 4 اشهر وقف حتى يطلق او يفيء ولا يقع عليها طلاق وان مضت 4 الاشهر حتى يوقف۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے خبر دی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی سے ایلا کرتا ہے تو جب 4 ماہ گزر جائیں اس کو حاکم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور حاکم اس سے یہ فیصلہ کرائے گا کہ اب یا تو طلاق دے دے یا اپنی قسم کو توڑ کر ازدواجی جو تعلقات ہیں وہ قائم کر لے، صرف 4 ماہ گزرنے سے طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ حاکم کے سامنے اس کو کھڑا نہ کیا جائے۔ قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أنهم قالوا إذا آل الرجل من امرأته فمضت 4 أشهر قبل أن يفيء فقد بانت بتطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وكانوا لا يرون أن يوقف بعد 4۔ وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ قال الفيء الجماع في 4 الأشهر وعزيمة الطلاق انقضاء 4 الأشهر، فإذا مضت بانت بتطليقة ولا يوقف بعدها۔ وكان عبد الله بن عباس
اعلم بتفسیر القرآن من غیرہ وہو قول ابی حنیفہ والعامۃ من فقہائنا رحمۃ اللہ علیہم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے پہنچی ہے۔ ان حضرات نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلا کرتا ہے، پھر 4 ماہ بغیر قسم توڑے گزر جاتے ہیں، تو اب وہ عورت ایک طلاق بائنہ سے بائنہ ہو جائے گی، یعنی گویا کہ ایک طلاق بائنہ جسے پڑ جاتی ہے تو وہ عورت اسی کے مشابہ اور مماثل ہو جائے گی کہ گویا اس کو بھی ایک طلاق بائنہ پڑ چکی ہے۔ اور اس کا جو شوہر ہے اس عورت کا کہ جو طلاق بائنہ والی ہو گئی ہے، وہ شوہر اگر دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور دوبارہ اگر اسے وہ اپنے ازدواجی رشتے میں لانا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اب ان حضرات کی رائے نہ تھی کہ 4 ماہ گزر جانے کے بعد اس کو حاکم کی عدالت میں بھی کھڑا کیا جائے گا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی اس کی جو تفسیر جو فرماتے ہیں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے الا کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی اس آیت کے تحت 4 ماہ انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ فی کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحیم ہے، اور طلاق کا عزم کر لیں تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ فی سے مراد 4 ماہ کے دوران جماع کرنا ہے، اور عزم طلاق ہے جو 4 ماہ گزرنے پر واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا جب 4 ماہ بغیر جماع کے گزر گئے تو عورت جو ہے وہ ایک بائنہ طلاق سے مطلقہ ہو جائے گی، اس کے بعد اسے حاکم کے سامنے کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کریم کی تفسیر جاننے میں دوسروں سے زیادہ عالم ہیں، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی یہی قول ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت فرما دی۔ اچھا، اب یہ ایلا کے حوالے سے جملہ احادیث تھی جو ہم نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، آپ اس میں شریک ہوئے، اور اس سے پہلے ہم نے حاملہ کی عدت کے حوالے سے صرف قرات کی، اور احادیث کے حوالے سے ابعاد الاجلین پر بھی ہم نے کلام جو ہے وہ گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے، اور آپ قریبی 1-2 درس بھی پڑھ لیں سن لیں تو آپ کی یہ مسائل وہاں سے حل ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب ہم ایلا ہوتا کیا ہے، اس میں ائمہ کرام کا احناف کے ساتھ اختلاف ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ کس نوعیت کا ہے، اس پہ جو ہمارا کلام ہوگا وہ آئندہ کے سبق میں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔